اچھا وقت ٹینشن آج کیا ہے، کیوں چہرہ اٹھ جائے، پریشان کیوں ہے؟ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی فکر سنو، سوچ سنو، اپنی سوچ دیکھو، حضور دے صحابی دی سوچ بھی دیکھو. نبی علیہ السلام دا صحابی حضرت ثوبان دے یا رسول اللہ آج جب میں گھر ہمیں کم پیا کرنا ہمیں ثم ذکرت الآخرتا میں کو آخرت دی یاد آئیے. اچانک جب خیال ہے کہ قیامت اللیوار جب اتھا جنت اگر اللہ تعالیٰ دے فضل نال جنت پہنچ بھی گئے تا تھوڑا کتھا رتبہ میرا کتھا رتبہ، تسا اعلیٰ مقام تے انبیاء دے مقام تے امام الانبیاء، میں ایک اعلیٰ ادنا جیا غلامہ میرا کم درجہ ہو سی. اگر میں جنت دے وچ جنت مل بھی گئی جنت پہنچ بھی گیا اگر اتھا تھوڑا دیدار نصیب نہ تھیا میرا گزارہ کی میں تھی سی. سبحان اللہ. میرا اتھا گزارہ کی میں تھی یا رسول اللہ تھوڑا دیدار نہ تھیا میرا تو تھوڑا کو دیکھر دے بغیر چارہ ہی کوئی نہیں. اگر قیامت اللہ جنت اللہ تعالیٰ بھیج دیتا اتھا تھوڑا مقام بلند ہو سی میں کتا ہو سا. اگر تھوڑی رخ انور دی زیارت اور دید نصیب نہ تھئی یا رسول اللہ میں کو چین کو نہ آسی میرا کیا حل ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے ہون اے حضور نے نہیں فرمایا چلو ٹھیک ہے بان میرے کو کوئی حل کہہ نہیں اے تو اللہ تعالیٰ دی بنڈے نانا. نبی علیہ السلام بڑے رحیمن بڑے شفیقن اپنے امت دیوتے رحمت فرماون والے حضور علی خاموشن. اللہ رب العزت نے قرآن دی آیت نازل کر چھوڑی. اللہ رب العزت نے فرمایا اگر تھوڑا صحابی اے چاہندے کہ قیامت اللیوار جنت دے وچ اوکو نبی دی صحبت نصیب تھی وے نبی دا دیدار نصیب تھی وے نبی دا قرب نصیب تھی وے تا ان کو کوئی اللہ دا فرمان سنا دیو. اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ جڑے اللہ اور اس دے رسول دی اطاعت کریں فرما برداری کریں فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اے او لوگن جڑے اللہ رب العزت دے انعام یافتہ لوگ دے کٹھے ہو سن. جڑا دنیا دے اللہ رسول دی فرما برداری کریں دے قرآن حدیث دی پیروی کریں دے شریعت دے مطابق زندگی گزریں دے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ دا قرآن ادا پہ کہ تسا تھوڑا انجام تھوڑا مقام قیامت اللیوار جنت دے وچ او انبیاء دے نال ہو سی صدیقین دے نال ہو سی شہداء دے نال ہو سی صالحین دے نال ہو سی. سبحان اللہ. اللہ دے انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اگر تو چاہنے کہ تے کو بھی دیدار مصطفیٰ نصیب تھی وے انبیاء دی صحبت صالحین دا قرب شہداء دا قرب جنت انہیں دا قرب نصیب تھی ونے اگر تو اے چاہنے تو دنیا چ شریعت دی پیروی کر اللہ اور اس دے رسول دی پیروی کر بس ایو ہکو نسخہ آئی گی. سبحان اللہ. اسا وینے نا یار اے اتنا بڑا مقصد ہے اے پورا کرنے اے میرا پلانے کے منصوبہ ہے میں ای منصوبے تے عمل کرنا چاہنا میں کو کوئی ایک ٹرک دسو کوئی ایسا طریقہ دسو کوئی تکنیک دسو کہ میں فوراً اون مقام تے پہنچ بنیا اتنا بڑا سٹیٹس حاصل کر گی نا. نبی علیہ السلام نے اپنے صحابی کو جڑا ٹرک دسے وہ آپو نہیں دسیا اللہ دا قرآن ہے. اے میرے محبوب اپنے صحابہ کو دس دیو جیڑے لوگ بھی جنت دے وچ تھوڑا قرب چاہنن تھوڑی زیارت کرنا چاہنن تھوڑے قریب رہنا چاہنن تھوڑی معیت اور صحبت چاہنن انہیں کوئی دس دیو کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ جیڑے اللہ اور اس دے رسول دی اطاعت کرے سن اللہ رب العزت انہیں کو جنت دے وچ انبیاء انعام یافتہ لوگ صدیقین شہداء صالحین انہیں سارے دا قرب عطا فرما چھوڑے سی. وہ میرے تھوڑے کی تے آسانی تھی گئی ہے کہ ایسا جنت دے وچ انبیاء صدیقین شہداء صالحین دا قرب کیویں حاصل کر سکتے ہیں؟ آسان نسخہ ہے کہ شریعت دی پیروی ہے. دعوے نہیں کرنے زبان نال اکھڑے میں عاشق رسول ہیں اے بئی گالے عمل تو ثابت کرنے کہ اسا نبی علیہ السلام دے عاشق ہیں محب ہیں انہیں دے منن واڑے ہیں انہیں دے ہوتے سارا کچھ سارا قربان ہے. اے عمل تو ثابت کرنے صحابہ کرام نے صرف زبانی کلامی دعوے نہ کیتے بلکہ عمل کر کے دکھایا ہے. سبحان اللہ. عمل نہ دکھایا ہے. ایسا کتنے عاشق رسول ہے نبی علیہ السلام دے صحابی حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے شاعر بھی ہیں در بارگاہ نبوی دے وچ شعر و شاعری نبی علیہ السلام نے نعتہ لکھ دیا نعتہ پڑھ دیا. عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک دیوار آندے پہن مسجد دے وچ حالی حضور نبی علیہ السلام مسجد دے وچ خطبہ دے بیٹھے آواز باہر ویندی پئی ہے آپ حالی باہر ہیں. نبی علیہ السلام نے جڑے آخر تو لوگ کھڑے ہیں نا انہیں کو فرمائے اجلسو بیٹھ جاؤ جڑے آخر تے کھڑے ہیں حضور نے انہیں کو فرمائے بیٹھ جاؤ لیکن حالی عبداللہ بن رواحہ باہر ہیں
کنے چ آواز گئی ہے انہیں ایک گوارا نہیں کیتا کہ نبی علیہ السلام دا فرمان کنے چ آ گئے بات بھی حالی ایسا تاخیر کروں ایسا انہیں وچ سوچوں کہ بعد وچ پہنچ سوں مسجد بن کے عمل کرے سوں حالانکہ انہیں کو بھی پتہ ہی یہ فرمان میرے کیتے نہیں یہ جڑے مسجد بیٹھے انہیں کیتے ہیں لیکن بات بھی نبی علیہ السلام دے صحابی اتھائیں باہر بیٹھ ہیں باہر بیٹھ ہیں وجہ نبی علیہ السلام کو این اپنی کہانی سنائی نے کہ اس طرح میں باہر ہمیں آواز تھوڑی آئیے میں اتھائیں بیٹھیاں نبی علیہ السلام نے دعا دیتی ہے زادک اللہ حرسن علی تباعیت اللہ و تباعیت رسولہ اللہ رب العزت تھوڑی اطاعت الہی اور نبی علیہ السلام دی پیروی اتباع مصطفیٰ دے وچ اللہ مزید برکت عطا فرماوے اللہ اس جذبے دے وچ مزید اضافہ فرماوے سیم ایو جی عمل حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے ہیں آپ بھی ایک باری باہر بیٹھ کے آواز سن کے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے آواز لئیے تعال یا عبداللہ اے عبداللہ اندر آ بنو اے حکم تھوڑے کی تنی ہے جڑے اندر کھڑے انہیں کی دے حکم ہے صحابہ کرام دا اے جذبہ دیکھو کہ جب والے فرمان رسول کاننے چ آگے پیچھے اے نہیں سوچا کہ بھئی چلو ٹھیک ہے سارے کی دے نہیں کیونکہ حدیث پہنچ گئی ہے حضور دا فرمان آگے بس اس تو بعد اپنی مرضی کرنا گوارا نہیں کیتا سبحان اللہ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک باری گھوڑا گھننا ہی خرید کرنا ہی بازار گئے گھوڑا گھنن کی تھے خادم نالے بان کے جوالے گھوڑا ڈٹھے نے گھوڑا پسند آگے خادم ریٹ تائے کی تھے سب کچھ یا ریٹ تائے تھی گئے خادم نے 300 روپیہ ریٹ تائے کی تھے ہون والا او حضرت جریر بن عبداللہ کو لوگ گھن کے جتا آپ کھڑے ہیں کہ ایک گھوڑا ہی وے انہا ریٹ تائے تھی گئے 300 روپیہ ہونی دی قیمت ادا کرو تسا ڈن کرو سودا پکا حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھوڑا دے دیں آپ فرمینن کہ ایک گھوڑا تو 300 دا تائے کر کے آئے ایک گھوڑا 300 دا نہیں بلکہ ایک گھوڑا 500 درہم دائی ہے آپ مالک کو دے پہن ایک گھوڑا کتنے دائے 500 دائے تبیعہو من 500 درہم تو سب 500 درہم دے بدلے گھوڑا میں کو بچین دے ہو مالک پریشان ہے 300 دا گھوڑا ڈن تھی گئے سودا طے تھی گئے میں بھی منی کھڑا می لیکن ایک کیوں آتے پہن کہ میں 500 دینا بات بلا تھوڑی دیر بعد دل تے غور کی تینے بلا آئے کہ نہیں تبیعہو من 700 تو سا 700 دا اے میں کو گھوڑا بچین دے ہو بات 800 دا حتیٰ کہ آخر تے 800 درہم دا آپ گھوڑا خرید گئے ہیں 800 درہم دا گھوڑا خریدنے او گھوڑا جڑا 300 دا طے تھی گیا ہے ہونا وہ مالک جڑا آپ دا نوکر ہے وہ پریشان ہے آپ نے کو ڈانٹ پہ لئیے آپ نے فرمائے اون دی مجبوری دیکھ کے تائے نفع اٹھائے تائے کو پتہ نہیں گھوڑا اعلیٰ قسم دائے وہ 300 دا گھوڑا نہیں اعلیٰ قیمتی گھوڑا ہے تائے اون دی ریٹ 300 کیوں تائے کیتے ناراضگی دے اظہار فرمائے بہرحال اس تو بعد آپ کو رجل پوچھے نے کہ بھئی آپ دا ریٹ طے تھی گیا ہے ریٹ جڑا خریدار ہوندے او تا ریٹ گھٹیں دے دوسرا ریٹ بدھیں دے کھڑے آوے وجہ کیا ہے حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا فرمان سنو آپ ادن میں نبی علیہ السلام کو رجل بیعت کرم کی آمی میں مسلمان تھی آمی حضور نے اس شرط میں نے بیعت کی تھی بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الدین علی النصح لکل مسلمین نبی علیہ السلام دے ہاتھ میں بیعت کی تھی ہے کہ میں ہر مسلمان دا بھلا چاہسا سبحان اللہ ہر مسلمان دا بھلا چاہسا کہیں نہ بد خواہی نہ کرے سا دین ہے خیر خواہی دنا الدین النصیحہ دین خیر خواہی دنا ہے میں حضور نے بیعت کی تھی کہ میں ہمیشہ ہر مسلمان دا بھلا چاہسا جب میں گھوڑا ڈٹھے میرے دل نے گواہی دیتی ہے گھوڑا 300 دا نہیں 500 دا ہے میں بلا گھوڑے کو ڈٹھے بات غور کیتے میرے دل نے کہ نہیں حالی بھی تو ریٹ گھٹائی کھڑے ایک گھوڑا 500 دا نہیں بلکہ 700 دا 800 دا ہے اس وجہ تو میں ودھیندہ رہ گیا میں کو فرمان رسول یاد ہے نبی علیہ السلام دا فرمان یاد ہے کہ ہر مسلمان نل بھلا چاہنے کہیں مسلمان نل زیادتی نہیں کرنی کہیں دی مجبوری تو ناجائز فائدہ نہیں اٹھاونا کہیں دی مجبوری تو ناجائز فائدہ نہیں اٹھاونا آج اسا اپنے کردار تے غور کروں ذرا کوئی بیمار تھی ونجے کہیں کوئی مشکل حالات آ ونجن وہ چیزہ جو بیچن لگ دے نا ساکو پتہ ہوندے مجبورن بھی چیندہ پہ اندی کوئی خواہش کو نہیں بیچن دی لیکن بات بھی ایسا ہوندے اس مجبوری تو ناجائز فائدہ چینج ہوئے ان چیز دا ریٹ ادھا کرنے نے حتیٰ کہ غیر تغیر رہ گئے یار اپنے بھینی دی زمینے دے ہوتے جڑا سحال کرنے اصد اے پچھو پہ بھی راستہ کوئی نہیں بچینی دا ویج دے بھی ساکوں ریٹ بھی جو ہوئی ریٹ بھی اے ایمانداری ہے نبی علیہ السلام نے صحابی دا عمل لکھو کہ حضور نے فرمایا ہی ہر مسلمان دا بھلا چاہنے کہیں دا نقصان نہیں کرنا حضور چلے گئے دنیا تو لیکن میں کو فرمان جا دے لہذا میں حضور نہ جڑا وعدہ کیتا ہی وعدہ خلافی نہیں کر سکتا
ہاں سبحان میں حضور نہ کیتا ہویا وعدہ ان دی خلاف ورزی نہیں کر سکتا لہذا اس وجہ تو میں حضور دا وعدہ یاد کرنے ہوئے وہ 300 والا گھوڑا میں 800 دا کی دی وینا صحابہ دا عشق بھی دیکھو اپنا عمل بھی دیکھو ہاں سبحان اللہ نبی علیہ السلام دا ہر مومن جب قیامت اللہ وجنے حضور دے سامنے اگر سارے اعمال تولے گئے سارے کردار دے وچ اگر یہ چیزاں ہویا اسا کس منہ نال نبی علیہ السلام دا سامنا کرے سو کس منہ نال اسا یاشے کرو سو اسا بھی شفاعت دے مستحق ہیں علامہ اقبال علیہ رحمہ نے کہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر روز محشر عذر ہائے من پذیر اے اللہ تو غنی ہے تو سب کچھ ہے میں محتاج بندہ ہاں روز محشر عذر ہائے من پذیر اے اللہ قیامت الوار میرے عذر میرے سارے کوتاہیاں معاف کر دیں میں کو بغیر حساب تو جنت بھیج چھوڑیں اگر ان دے بغیر کوئی چارہ نہ ہوئے اگر بغیر حساب تو جنت میں کو نہ بھیڑنا ہوئے حساب ضروری ہوئے ور حسابم رات بینی ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر اے اللہ میری ایک عرض ہے اگر قیامت الوار اس طرح ہوئے کہ میرا حساب ضروری ہوئے تو ایک عرض ہے کہ نبی علیہ السلام دی نگاہ میں تو اوجھل کر کے میرے حساب کی سبحان اللہ میرا حساب حضور دی نگاہ میں تو اوجھل ہوئے کہ میں شرمندہ تھی ویسا کہ نبی علیہ السلام دا امتی آمی حضور امام الانبیاء انہوں دی امت سب تو بہترین امت لیکن ان دے باوجود میرے کردار دے وچ میرے اعمال دے وچ ایسے عمل ہے یہ علامہ اقبال جن تہجد قضا کو لے تھی تو میں تجھا اپنے اعمال کو دیکھوں دعا ہے اللہ رب العزت ساکو جس طرح سے زبانی کلام یادیں ہیں ساکو عملی طور پر بھی نبی علیہ السلام نال پیار کرن انہاں نال الفت اور جیرے محبت تقاضے ہیں اپنے عمل تو انہیں کو ثابت کرن دی توفیق عطا فرماوے آمین علامہ قبلہ ثقلین صاحب